वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे व्यूअर्स, खुश आमदीद है आपको हमारे अगले व्लॉग के अंदर। अल्लाह तबारिक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारिक व तआला आपको हंसता मुस्कुराता और खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए और तवज्जो इल्लाह होती रहे, अल्लाह का इश्क मिले, अल्लाह के रसूल का इश्क। अल्लाह सिर्फ नबियों से बात करता है, लेकिन फ़कीर कहता है कि अल्लाह जिससे चाहे जब चाहे बात कर सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आप बाकी ना रहें। जब दिल गैर से खाली हो जाए और दिल में सिर्फ अल्लाह बाकी रहे, तब वहाँ एक नूर उभरता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह किसी बशर से कलाम नहीं करता मगर तीन सूरतों से। पहली सूरत है इल्हाम, जो दिल पर गिरता है, जैसी पहली बार रोशनी का बोसा हो। दूसरी सूरत है जैसे पर्दे के पीछे से, जैसे नींद और बेदारी के बीच कोई कह रहा हो कि मैं हूँ। तीसरी सूरत है वही के ज़रिए से, यानी फरिश्ते के ज़रिए से, मगर फ़कीर के लिए कश्फ है। दुनिया के ताल्लुकात लफ्ज़ों से बनते हैं, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक खामोशी से बनता है। यानी पहले बंदा अपने आप को खामोश कर दे, फिर अल्लाह से ताल्लुक बनता है। ये वो रिश्ता है जहाँ ना अर्ज़ होती है, ना दुआएं, सिर्फ रूह कहती है कि मैं हूँ और तू है, बस यही काफ़ी है। फ़कीर जब अल्लाह के हुजूर बैठता है तो दिल को अल्लाह के सपुर्द कर देता है, और ये सपुर्दगी ही वो मकाम होता है कि अल्लाह खुद फ़कीर से मुखातिब हो जाता है। वो मुखातिब आम तरह नहीं होता, बल्कि वो एक ख्याल बनकर आता है। कभी खामोशी में छुपी एक सदा, और कभी वो सिर्फ एक कैफियत हो, चेहरे की तरफ देखती है। लेकिन अल्लाह जब किसी की बात सुनता है तो दिल की तरफ देखता है। कश्फ ये है कि जब बंदा और अल्लाह के दरमियान जो पर्दा है वो हटता है, और फिर जो चीज़ छुपी हुई थी वो जाहिर हो जाती है, लेकिन बाहर नहीं, बल्कि दिल के अंदर। और ये किसी किताब का कोई सबक नहीं, ना ही किसी उस्ताद की तकरीर। ये तो वो मंजर है जो फ़कीर की खलफत में उतरता है और इसकी सजदागाह को जगा देता है। कश्फ वो है जब दिल की आंख खुलती है और आलमी हकीकत चंद लम्हों में माहिर होता है। इमाम वो लम्हा है जब अल्लाह किसी बात को दिल में डाल देता है, बगैर आवाज, बगैर दलील, बगैर इस्तदलाल। ये वो बात होती है जो ना पढ़ी गई, ना सुनी गई, मगर ऐसा लगता है कि हमेशा से मालूम थी। जैसे रब खुद कह रहा हो, ये बात मेरी तरफ से है, इसे संभाल लो। फकीर के दिल में जब इल्हाम उतरता है तो वो बात इल्म नहीं, यकीन बन जाती है। वारदात फकीर की वारदात फकीर की रूह पर अचानक नाजिल होने वाली वो कैफियत है जिसमें वो वक्त, वजूद और होश की हद से बाहर निकल जाता है। ये वो लम्हा होता है जब ना दुनिया बाकी रहती है, ना मैं का एहसास, बस एक नूरानी सी हालत, जैसे कोई अनजानी सी रोशनी अंदर उतर रही हो और दिल की गहराइयों में कह रही हो, मैं हूँ, मैं हूँ। फकीर ना दलील देता है,
نہ اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اندر ہوا، اور جو کچھ اندر ہوتا ہے وہی اصل ہوتا ہے۔ جب دل بولنے لگتا ہے تو صرف فقیر کے لیے نہیں بولتا، بلکہ وہ ان سب کے لیے بولتا ہے جو دل سے سننے والے ہوں۔ اللہ کی بات ہمیشہ دل میں اترتی ہے، نہ کہ صرف دماغ میں۔ کشف، الہام اور واردات فقیر کے لیے وہی نہیں مگر روشنی ضرور۔ یہ روشنیاں اگر سمجھی جائیں تو فقیر خود چراغ بن جاتا ہے، جو اندھیروں میں روشنی نہیں کرتا بلکہ خاموشی میں اللہ کی بات سناٹا ہے۔ اللہ سے بات وہی کر سکتا ہے جس نے دنیا سے بات کرنا چھوڑ دی ہو، جو لوگوں سے نہیں اللہ سے انس رکھتا ہو۔ ایسا بندہ جب اللہ کے حضور بیٹھتا ہے، نہ کچھ کہتا ہے، نہ کچھ مانگتا ہے، بلکہ خاموشی اوڑھ لیتا ہے، اور اللہ اس خاموشی میں بولنے لگتا ہے۔ عقل سوال کرتی ہے، دل یقین دلاتا ہے۔ عقل پروف مانگتی ہے، دل سچ کو پہچان لیتا ہے۔ خاموشی میں، سجدے میں، عشق میں، یہی وہ جگہ ہے جہاں کلندر کا مکالمہ ہوتا ہے۔ کلندر نہ زبان سے بولتا ہے نہ قلم سے، وہ تو خود کلام بن جاتا ہے۔ ایسا کلام جسے صرف وہی سن سکتا ہے جس کا دل بھی زندہ ہو، صاف ہو اور خالی ہو۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے لوگوں میں یاد کرے تو میں اسے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اور یہ ہے وہ سچائی۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں ساتھ ہوں جب میرا بندہ دل میں میرا ذکر کرے۔ جب ذکر محض الفاظ نہ رہیں اور وہ دل کی دھڑکن بن جائے تو وہ ذکر نہیں رہتا، رابطہ بن جاتا ہے، تعلق بن جاتا ہے، کلام بن جاتا ہے۔ کلندر کا دل وہ آئینہ ہے جس میں رب جھانکتا ہے، اور پھر وہ جو کچھ دل میں کہتا ہے وہ عام لفظ نہیں ہوتے، بلکہ وہ نور کی ترجمانی ہوتی ہے۔ کلندر نہ دعویٰ کرتا ہے نہ وضاحت دیتا ہے، وہ خود دلیل بن چکا ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کلندر کی حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے کہ وہ دنیا کو اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کے لیے جو بولتا ہے وہ اندر سے اتر کر آتا ہے، نہ کہ صرف زبان سے عقل دلیل تلاش کرتی ہے، جب کلندر دلائل سے بھی بلند ہوتا ہے۔ کلندر کا مکالمہ زبان سے نہیں، دل سے ہوتا ہے۔ اللہ سے وہی بات کرتا ہے جس نے اپنے آپ کو اس کی یاد میں فنا کر دیا ہو۔ اللہ سے بات وہی کرتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں فنا کر دیا ہو اور خود کو ختم کر چکا ہو۔ جب تک میں باقی ہے مکالمہ الہی ممکن ہی نہیں، اور جب میں مٹ جائے تو خود اللہ بولتا ہے۔ یہ فنا صرف نفس کی فنا نہیں، یہ ارادوں، شہرت وغیرہ کی بھی فنا ہے، اور دکھاوے کی مکمل موت ہے۔ دوسرا راز ہے یاد میں استغراق۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی جیسے فرمایا نا فاذکرونی اذکرکم۔ تو اس کے اندر اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ تیسرا دروازہ ہے دل کی صفائی۔ مکالمہ الہی کے لیے دل کو آئینہ بنانا ہوتا ہے۔ زنگ آلود دل رب کی صدا کو سن نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل اگر درست ہے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے،
اور یہ دل جب صاف ہو جاتا ہے تو وہ کا آئینہ بن جاتا ہے، اور پھر مکالمہ ہوتا ہے خاموش روشن اور لازوال۔ آخری راز یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد کچھ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔